اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور ہم اس گراں قدر کتاب سے جس مطلب کو اپنی گزشتہ 2-3 گفتگوؤں میں اور 2-3 دروس میں بیان کر رہے ہیں، وہ سیر و سلوک کا تعارف ہے کہ سیر و سلوک کہتے کسے ہیں۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اور اس سے گزشتہ گفتگو میں کافی تفصیلی اس موضوع پر بحث کی، اور مرحوم آیت اللہ محمد حسین حسینی طہرانی کی اس کتاب کی پہلی فصل سے کچھ عبارت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ عبارت کامل نہیں ہو سکی، ہم دوبارہ اس عبارت کا تکرار کرتے ہیں جلدی سے، اور اس نقطے پر، اس خط پر پہنچتے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی گفتگو کو منقطع کیا تھا، اور پھر وہیں سے اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے اسے سنیں گے، اور اگر مطالب میں تکرار آپ مشاہدہ کریں تو یہ تکرار مفید ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ افراد بسا اوقات اپنی مصروفیات میں درس کو سنتے ہیں، اور مصروفیت میں جو درس سنا جاتا ہے اس میں انسان کی توجہ اس طرح سے نہیں ہوتی، لہٰذا تکرار مطلب جو ہے وہ افادیت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا میری تاکید ہے کہ وہ افراد جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں وہ فارغ وقت نکال کر، ایسا وقت نکال کر جس میں ان کی کوئی دوسری مصروفیت نہ ہو، باوضو ہو کر باقاعدہ اس کتاب کی عبارت کو کھول کے باقاعدہ ہمارے ساتھ خط بخط چلیں، تاکہ انہیں ایک معنوی احساس ان کے اندر بیدار ہو، انہیں معلوم ہو کہ وہ کس نورانی دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور کن نورانی مطالب کو سیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی مصروفیات میں اور دوسرے کاموں کے ساتھ انسان اگر ان گفتگو کو سنے اور ان دروس کو سنے تو وہ انسان کی روحانی بیداری کے لیے، انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے اور اسے بیدار کرنے کے لیے، اسے متوجہ کرنے کے لیے، اسے متنبہ کرنے کے لیے یہ مطالب اس طرح سے کافی نہیں ہیں۔ عام درس بھی اگر انسان سنے، عام گفتگو بھی اگر انسان سنے تو اسے بھی اس طرح سے انسان کو نہیں سننا چاہیے، چونکہ انسان کی توجہ تقسیم ہو جاتی ہے، اور تقسیم توجہ میں انسان کے حواس کمزور پڑ جاتے ہیں، اور جب انسان کے حواس کمزور ہو جائیں تو انسان درست انداز میں اس کام کو انجام نہیں دے پاتا جس کام کو اس نے انجام دینا ہے۔ اور ہم تفصیلاً اس مطلب کو حواس خمسہ کی بحث میں اسی رسالہ لب لباب میں تفصیلاً مقدماتی گفتگو میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ مثلاً انسان کے حواس خمسہ ہے، انسان کا باصرہ ہے، لامسہ ہے، ذائقہ ہے۔ یہ جو حواس خمسہ ہیں، انسان اگر کسی ایک کام میں مصروف ہوتا ہے تو انسان کے باقی حواس جو ہیں ان کی جو تحرک ہے یا ان کے اندر جو فعالیت ہے ان میں کمی آتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان کسی چیز کو مشاہدہ کر رہا ہے تو اس شہود کی حالت میں، اس مشاہدے کی حالت میں انسان کی لامسہ یا انسان کی ذائقہ بہت زیادہ فعال نہیں کردار ادا کرے گی، ان میں کمزوری آئے گی۔ اسی طرح انسان کی جو سامعہ ہے اس میں بھی کمزوری آئے گی۔ لہٰذا اگر انسان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے تو اس دیکھنے اور سننے کے دوران انسان کے ممکن ہے باقی حواس میں کوتاہی ہو۔ لہٰذا اگر انسان کسی ایسے کام میں مصروف ہے جہاں اس کے بعض حواس مصروف ہیں اس کام میں، اور اس دوران وہ ہماری گفتگو کو بھی سنتا رہے تو یقینی بات ہے اسے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جس کی خاطر ہم اتنی زحمت کر رہے ہیں اور اتنی جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان مطالب کو آپ کی خدمت میں
احسن انداز میں پیش کیا جائے تاکہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں اور بندہ حقیر بھی اس سے فیضیاب ہو سکوں۔ میں اس عبارت کو آیت اللہ طحرانی کی دوبارہ آپ کی خدمت میں قراءت کرتا ہوں، اور کوشش ہے کہ میں جلدی سے اس عبارت کو آپ کی خدمت میں پڑھوں تاکہ اس مطلب تک پہنچا جائے جس مطلب تک ہم نے اپنی گفتگو کا اختتام کیا تھا۔ عنوان آیت اللہ طحرانی نے اس مطلب میں نہیں دیا، میں خود آپ کی خدمت میں عنوان دے رہا ہوں، اور عنوان یہ ہے کہ گرفتاری بشر در ظلمت مادیت، یعنی بشر مادی ظلمتوں میں گرفتار ہے، پریشان ہے، پھنسا ہوا ہے۔ آیت اللہ طحرانی آغاز اس طرح سے کر رہے ہیں، بشر مادی در بیداء ظلمت مادیت زندگی میں کنت، یعنی بشر یعنی انسان مادی ظلمتوں کی تاریکیوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ ودر دریائے بیکران شہوات و کثرات غوط میزنت، اور یہ انسان جو مادی اور کثرت کی جو ظلمتیں ہیں ان میں جو زندگی بسر کر رہا ہے، یہی انسان شہوتوں اور کثرتوں کی ایک عظیم دریا کے اندر، ایک نامحدود دریا کے اندر یہ انسان غوطہ زن ہے، اور اس میں انسان مصروف عمل ہے۔ ہر لحظے موجی از علائق و وابستگی های مادی او را بے طرفی پرتاب می کند، یعنی ہر لحظہ اس کی مصروفیات، اس کے تعلقات کی ایک موج اٹھتی ہے جو اس انسان کو ایک طرف سے اٹھا کر ایک دوسری طرف جو ہے نا وہ پٹخ دیتی ہے۔ اب ایسے میں جب انسان اس قدر ان مصروفیات میں گھرا ہوا ہے، وہ ہنوز از لطمات و صدمات آن موج بحال نیامدے، یہ جو مادی اور کثرات کی موج نے انسان کو اٹھا کر ایک طرف سے دوسری طرف پٹخ دیا ہے، ابھی انسان اپنے جو حال ہے اس میں واپس ہی نہیں آیا، اور انسان کے وجود کو جو معنوی نقصانات ہوئے ہیں اور جو خسارہ اس انسان کے وجود پر وارد ہوا ہے، ابھی انسان سنبھلا ہی نہیں ہے کہ موج سہمگین تر و دہشت انگیز تر کہ از علاقے بے مال و ثروت و زن و فرزند سرچشمے می گیرد سیلی های متوالی بے صورت او نواختے۔ ابھی پہلی موج سے انسان سنبھلا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ سنگین، زیادہ خطرناک، زیادہ وحشتناک موج ایک آتی ہے، اور یہ موج حب مال سے متعلق ہے، بیوی بچوں کی محبت سے متعلق ہے۔ یہاں سے ابھرنے والی ایک موج جو زیادہ خطرناک ہے یہ ابھرتی ہے، اور پھر انسان کے چہرے پر جو ہے وہ پے در پے جو ہے وہ تھپڑ رسید کرتی ہے اور سیلی رسید کرتی ہے انسان کے چہرے پر۔ اب جب ایسے ہے تو یہ انسان کو اورا در قعر امواج خروشان این بحر ژرف، یعنی یہی جو مادی محبتیں ہیں بیوی بچوں سے متعلق، حب مال سے متعلق، اورا در قعر امواج خروشان این بحر ژرف و دریائے ہولناک فرومی برد، یعنی وہی اس عالم کثرت کے عظیم بحر کے اندر اور ہولناک دریا کے اندر یہی جو سہمگین ترین موجیں ہیں، جو خطرناک ترین موجیں ہیں، حب مال سے متعلق، حب اولاد سے متعلق، حب جو ہے وہ بیوی بچوں کی محبت سے متعلق، یہ اسے اس ہولناک دریائے عالم کثرت میں اسے فرومی برد، یعنی اسے اندر اپنے لے جاتی ہیں اور اسے غرق کر دیتی ہیں۔ بطوری کے نالے و فریادش درمیان نہیب امواج ناپدید می گردد، اس کا باطن جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، اس کا باطن جو ہے وہ فریاد کر رہا ہے کہ وہ اس عالم کثرت کا جو ہے وہ مسافر نہیں ہے، اس کا باطن چاہتا ہے ملکوت کی طرف پرواز کرے، لیکن اس کے باطن کی آواز اس عالم کثرت کی امواج کی جو آوازیں ہیں اس کے اندر دب کر رہ جاتی ہیں، اور کسی کو اس باطن کی آواز کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہر جانب کے می نگرد می بیند کے حرمان و کثرت اورا تحدید و ترغیب می نمایت، انسان اس عالم کثرت میں جس طرح بھی نظر دوڑاتا ہے، نگاہ دوڑاتا ہے، اسے محرومیت کا احساس ہوتا ہے،
اسے حسرت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ محرومیت اور حسرت اس عالم مادہ کا اور اس عالم کثرت کا لازمہ ہے، جو اسے دھمکا بھی رہا ہے اور اسے فریفتہ بھی کر رہا ہے اور اسے لالچ میں بھی ڈال رہا ہے۔ یہ اسے دھمکاتے ہیں، اسے ڈراتے ہیں، اور یہ دھمکانا اور ڈرانا اس عالم مادہ کا لازمہ ہے اور اس سے قابل انفقاق نہیں ہے۔ عالم مادہ عالم بقا نہیں ہے، عالم کثرت عالم بقا نہیں ہے، اس میں کون و فساد پایا جاتا ہے۔ انسان جو چیز حاصل کرتا ہے وہ چیز فاسد ہو جائے گی۔ انسان کی بیوی ہے، ایک دن اس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ انسان کے بچے ہیں، انہوں نے انسان سے جدا ہو جانا ہے۔ لہٰذا انسان کے وجود میں جو حب مال ہے، حب فرزند ہے، حب عیال ہے، یہ انسان کو اس عالم کثرت میں لے جاتی ہے، اور عالم کثرت جس نے باقی نہیں رہنا، انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ مال بھی اس کے پاس رہے، یہ اولاد بھی اس کے پاس رہے، یہ ہمسر اور بیوی بھی اس کے پاس رہے۔ یہ کب تک انسان کے ساتھ رہ سکتی ہیں؟ ایک وقت ہے جب تک انسان کے ساتھ یہ چیزیں رہیں گی، اس کے بعد انہوں نے انسان سے جدا ہو جانا ہے۔ جیسے انسان نے اس عالم کثرت سے جدا ہونا ہے، ویسے ہی ان تمام اموال مادے نے بھی انسان سے جدا ہو جانا ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ خوف مبتلا رہتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے جدا نہ ہو جائیں۔ لہٰذا انسان ان کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اور یہی جد و جہد، کوشش اور یہی حسرت اور یہی خوف انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، اور انسان اسی چیز میں مبتلا رہتا ہے۔ یہاں انسان کے پاس 3 راستے بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ انسان اس عالم مادہ سے منقطع ہو جائے، قطع تعلق کر لے، رہبانیت اختیار کر لے، کسی پہاڑ پہ چلا جائے اور وہاں جا کر سکون کی تلاش میں اپنی زندگی بسر کرے، جیسے یہ مرتاض کرتے ہیں کہ ایک جگہ چلے جاتے ہیں، وہاں ریاضت میں مصروف ہوتے ہیں، ان کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، حتیٰ ان کے اطراف میں جو ماحول ہے اور جو چرند و پرند کی آوازیں ہوتی ہیں وہ ان سے بھی قطع تعلق کر کے جو ہے وہ عالم مادہ سے بالکل باہر نکل آتے ہیں۔ ایک راستہ اس کا یہ ہے، اسلام اس راستے کی تائید نہیں کرتا۔ دوسرا راستہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ انسان عالم معنی کو رہا کر لے اور عالم مادہ اور عالم کثرت کی حصول کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے جد و جہد کرے۔ ایسے انسان کو مادہ پرست کہا جاتا ہے، اس کی بھی اسلامی تعلیمات میں گنجائش نہیں ہے۔ البتہ اسلامی تعلیمات ایک درمیانہ راستہ انسان کو دیتی ہیں، اور دینی تعلیمات اور دینی راستہ یہی ہے کہ انسان اس تمام دنیا میں اور اس کے اندر موجود تمام نعمات سے استفادہ کرے، لیکن یہ استفادہ خدا کی خوشنودی کی خاطر ہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہی راستہ انسان کو سیر و سلوک میں تعلیم دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی عارف، کوئی صوفی، کوئی سالک آپ کو اس حد وسط کے راستے سے افراط و تفریط کی طرف لے کر جائے تو جان لیں وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، اور آپ کا راستہ یہ راستہ ہرگز نہیں ہے۔ آیت اللہ تہرانی آگے مزید فرماتے ہیں، در این میان فقط گہ گاہی یک نسیم جان بخش و رو افزائی بے نام جذبے اورا نوازش می دہد۔ یہاں پر کبھی کبھی بسا اوقات ایک ایسی ملائم ہوا چلتی ہے، ایک ایسی نسیم چلتی ہے جس کا نام جذبہ ہے۔ یہ جذبہ انسان کی روح کو نوازش کرتا ہے، انسان کی روح کی پرورش کرتا ہے، اسے ایک تسکین فراہم کرتا ہے، اسے متنبہ کرتا ہے کہ وہ اس عالم کثرت اور عالم مادہ کی لیے خلق نہیں کیا گیا، اسے عالم معنی اور ایک اور عوالم کی سیر کرنا ہے۔ وہ چنوئین می یابد، اور یہ انسان جان لیتا ہے کہ این نسیم مہر انگیز اورا بجانبی می کشد، یہ ہوا اسے عالم معنی کی طرف لے جا رہی ہے، و بمقصدی سوق می دہد، اور اسے ایک دوسرے مقصد کی طرف لے جا رہی ہے کہ وہ مقصد مادی نہیں بلکہ مقصد معنوی ہے۔ این نسیم متمادی نہ بودے، یہ نسیم مسلسل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نسیم ابھی چلی ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ نسیم جاری رہے گی، نہ، گہ بے گاہ می وزد، یہ نسیم کبھی چلتی ہے اور کبھی نہیں چلتی ہے۔ وَإِنَّا لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، تمہارے پروردگار کے لیے اسی روزگار کے ایام میں کیا ہیں؟ نفحات ہیں، یعنی ایسے ہی ملائم ہوائیں ہیں جنہیں ہم نے جذبے سے تعبیر کیا ہے۔ الا فتعرضوا لها، یعنی آگاہ رہو، خود کو
انہی ملائم ہواؤں کے راستے میں قرار دو، ولا تو اوریزو عنہا، اور ان سے راہ فرار اختیار نہیں کرو، چونکہ راہ فرار اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ درین موقع سالک بے سوئے خدا جانی گرفتے، جب ایسی ہوا انسان تک پہنچتی ہے اور انسان کی روح کو نوازش دیتی ہے اور انسان کو عالم کثرت سے عالم معنی کی طرف متوجہ کراتی ہے، تو ایسے میں یہ سالک جو ہے وہ بے سوئے خدا جانی گرفتے، اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور وہ خداوند متعال کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے اور اس طرف متوجہ ہوتا ہے۔ وَاَز تاثیر ہمان جذبہ الہیہ تصمیم می گیرت کہ از عالم کثرت عبور کند، اور اسی لحظے میں انسان یہ فیصلہ کرتا ہے اسی جذبہ الہیہ کی بدولت کہ وہ اس عالم کثرت سے عبور کرے گا اور عالم کثرت سے عبور کر کے مدارج عالیہ کو طے کرے گا کہ از عالم کثرت عبور کند و بہر ترتیب کے میسور است، اور جیسے بھی اس انسان کے لیے ممکن ہے وہ اپنا بار سفر بے بندد، اپنے سفر کا سامان باندھ لے، و ازین غوغائے پر دغدغے و مولم خود را خلاص کند، اور عالم کثرت کی ان پریشانیوں سے، ان مشکلات سے، ان جھنجھٹوں سے خود کو نجات عطا کرے اور عالم ملکوت کی طرف پرواز کرے۔ انسان کے اندر یہ جو تشویش پائی جاتی ہے، انسان کے اندر جو یہ پریشانیاں پائی جاتی ہیں، انسان کے اندر جو یہ تکالیف پائی جاتی ہیں، ان تکالیف کا مداوع، ان پریشانیوں سے نجات کا راستہ، یہی راستہ ہے کہ انسان عالم معنی کی طرف متوجہ ہو۔ اب جب انسان اس جذبے کی بدولت عالم ملکوت اور عالم معنی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خود کو اس عالم کثرت سے نجات دلانا چاہتا ہے اور عالم ملکوت کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، تو این سفر را در عرف و اصطلاح عرفا سیر و سلوک می نامد، اسی سفر کا نام جو ہے وہ حقیقت میں سیر و سلوک ہے۔ اگر آپ کلمے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کلمے کے اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ اسے سلوک و سیر کہا جائے، یعنی سیر و سلوک کی جو اصطلاح ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مشہور ہے، آیت اللہ تہرانی اس کے برعکس اس کی تعبیر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں یہ سلوک و سیر ہے، سیر و سلوک نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ سلوک کہتے ہیں کسی راستے کو طے کرنا، یعنی میں نے یہاں سے حرم مطہر جانا ہے تو جس مقام پر میں بیٹھا ہوں اس مقام سے اٹھوں گا، تیار ہوں گا اور ایک مسافت کو طے کرتے ہوئے میں حرم مطہر جاؤں گا۔ یہ جو راستہ طے کرنا ہے، یہ جو راستے کا سفر طے کرنا ہے، اس سفر کے طے کرنے کا نام کیا ہے؟ سلوک ہے، اصطلاحی عنوان سے۔ اب سیر کیا ہے؟ سیر یہ ہے کہ میں یہاں سے جو حرم مطہر جا رہا ہوں تو اس راستے میں جو بھی مناظر میں مشاہدہ کرتا ہوں، جو درختوں کو دیکھ رہا ہوں، جو دکانوں کو دیکھ رہا ہوں، جو خوبصورت چیزیں مشاہدہ کر رہا ہوں، ان چیزوں کو مشاہدہ کرنا، تماشا کرنا، اسے سیر کہا جاتا ہے۔ آیت اللہ تہرانی اسی مطلب کو یہاں بیان کر رہے ہیں کہ سلوک یعنی پیمودن راہ، سلوک کسے کہتے ہیں؟ یعنی راستے کو طے کرنا۔ و سیر، سیر کسے کہتے ہیں؟ یعنی تماشائی آثار و خصوصیات منازل و مراحل در بین راہ، یعنی انسان جب یہ سفر کر رہا ہے تو اس سفر کے دوران راستے میں جو آثار مشاہدہ کرتا ہے، جو خصوصیات مشاہدہ کرتا ہے، جو مناظر کو وہ دیکھتا ہے یا جن مراحل کو وہ طے کرتا ہے، اسے سلوک کہا جاتا ہے۔ پس آیت اللہ تہرانی کے بقول درست اصطلاح سلوک و سیر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اور عرف عام میں جو چیز رائج ہے وہ سیر و سلوک ہی ہے، اور ہم بھی اسی اصطلاح کو آج تک آپ کی خدمت میں استعمال کرتے رہے ہیں اور آگے بھی اسی اصطلاح کو استعمال کریں گے، چونکہ وہی اصطلاح زیادہ مطلب کے سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی اب فراہم کر رہی ہے۔ وگرنہ اگر علمی اعتبار سے دیکھیں تو آیت اللہ تہرانی نے اس کو اسی عنوان سے بیان کیا ہے کہ سلوک کا مطلب راستے کو طے کرنا ہے اور سیر کا مطلب ہے تماشائے آثار، تماشائے خصوصیات و منازل و مراحل، ان چیزوں کو تماشا کرنا جو سفر کے دوران ہے۔
لہٰذا سفر کے دوران کی چیز سفر سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے، وہ سفر کے وسط میں ہی ہوگی۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ میں نے ابھی سفر ہی نہیں کیا ہے اور سفر کرنے سے پہلے میں راستے میں جو اس میں درخت آنے ہیں، جو اس میں راستے میں خوبصورت منظرے آنے ہیں، جو مراحل آنے ہیں، وہ میں پہلے سے ہی طے کر لوں، بعد میں سفر کروں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو چیز مشہور ہو چکی ہے ہم اس سے اعراض نہیں کرتے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مطالب کو پیش کریں گے۔ یہاں پر آیت اللہ طہرانی فرماتے ہیں کہ زاد و توشع ان سفر، ظاہر ہے انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب سفر کرنا ہوتا ہے تو اس کو اس سفر کے دوران کچھ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان اس سامان اور وسائل اور اس چیزوں کے ساتھ ہی سفر کر سکتا ہے اور اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ سفر بھی عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف سفر ہے، لہٰذا اس سفر کا طریقہ کار مختلف ہے عام سفروں سے متعلق۔ لہٰذا ہم نے یہاں پر جو مطالب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں ان مطالب سے بخوبی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں پر اب اس مقام سے آگے جتنی بھی ہماری گفتگو ہوگی وہ کلمہ کثرت بہت زیادہ ہم آپ کے لیے استعمال کریں گے۔ یہ جو کلمہ کثرت استعمال کر رہے ہیں، یہ کلمہ کثرت ہمیشہ تعدد کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، وحدت کے مقابلے میں ہمیشہ کلمہ کثرت استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ کثرت جو استعمال ہوتا ہے اس سے مراد ہماری عالم ما سوی اللہ ہے، یعنی خداوند متعال کے علاوہ جتنی بھی عالم امکان کی موجودات ہیں، یا تمام کا تمام عالم امکان جو ہے اسے عالم کثرت کہا جاتا ہے۔ اور خداوند متعال وہ عالم وحدت ہے جس میں کسی قسم کا تعدد نہیں ہے، جس میں وحدت ہی وحدت ہے۔ یہاں ایک سوال کسی کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ کیوں یہاں پر ہم نے کثرت کہا ہے، کثرت کے علاوہ جو ہے وہ کلمہ کو استعمال نہیں کیا ہے؟ تو یہاں چونکہ انسان متعدد امور سے وابستہ ہوتا ہے، جیسے ابھی تک ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، روزمرہ انسان اپنی زندگی کا اگر شیڈول مد نظر رکھے کہ صبح وہ اٹھتا ہے اور رات کو جب دوبارہ وہ سوتا ہے تو ان تمام مراحل میں انسان کیا کرتا ہے؟ یقینی بات ہے انسان کا مختلف امور سے سروکار رہتا ہے، رابطہ رہتا ہے، واسطہ رہتا ہے، اور انسان متعدد امور سے وابستہ رہتا ہے۔ یہ متعدد امور انسان کے اندر ایک وحدت نہیں رکھتے ہیں، تشتت رکھتے ہیں، تعدد رکھتے ہیں۔ اور یہ جو انسان کے مختلف امور ہیں یہ انسان ان کو مشاہدہ کرتا ہے کہ ان کے اندر کون و فساد پایا جاتا ہے۔ ایک چیز آج ہے وہ کل نہیں ہے، آج ہمارے والد تھے کل وہ نہیں ہوں گے، ہمارے بھائی تھا وہ نہیں ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار تھا وہ نہیں ہے، فلاں چیز جو ہم نے بازار سے خریدی تھی لے کر آئے تھے، بہت پیار سے اس کو لے کر آئے تھے، آج وہ ٹوٹ چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، نیست ہو چکی ہے۔ تو انسان کے جو متعدد امور ہیں عالم کثرت سے متعلق، جن سے ان کا روزگار میں روزانہ کی زندگی میں سروکار رہتا ہے، ان میں کون و فساد کو انسان مشاہدہ کرتا ہے، اور یہ تمام عالم کثرت انسان کی زندگی میں ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتا کہ جس میں انسان ان کی وحدت کرے۔ لہٰذا ان میں زوال کو مشاہدہ کرتے ہوئے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ عالم کثرت کی اشیاء انسان کے لیے دائمی نہیں ہے، قابل زوال ہیں، اور ان کا زوال جو ہے یا ان کا انسان سے چھن جانا جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے، چونکہ عالم کثرت ہے اور عالم مادہ ہے۔ عالم وحدت جو ہے جو اس کثرت کے مقابلے میں ہے اس میں کسی قسم کا ایسا نقصان نہیں ہے، وہاں سکون مطلق کار فرما ہے، اور اس سکون تک پہنچنے کا واحد راستہ انسان کا اسی وحدت کی طرف سفر کرنا ہے۔ انسان خدا سے جدا نہیں ہے اور خدا بھی انسان سے جدا نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس خداوند متعال کی طرف متوجہ ہو، خداوند متعال کی طرف توجہ انسان کا اس عالم کثرت سے رابطہ منقطع کر سکتا ہے اور انسان کو اس عالم وحدت کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ انسان اپنے
رابطے کو اس عالم کثرت سے کم کرتے ہوئے عالم وحدت کی طرف اور خداوند متعال کی طرف اپنے رابطے کو مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ انسان وحدت کی طرف سفر کر رہا ہے۔ انسان کا تمام ہم و غم، تمام کی تمام سوچ جو ہے وہ انسان کی، وہ یہی وحدت ہونی چاہیے، اور اسی وحدت کی طرف سفر کرنا انسان کا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس مقصد میں انسان کو اس وحدت تک پہنچنے کے لیے، یعنی اس کثرت سے نکل کر اس وحدت تک پہنچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے؟ انسان کو ریاضت کرنی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ طہرانی کیا کہہ رہے ہیں؟ زاد و توشے ان سفر روحانی مجاہدہ و ریاضت نفس است۔ انسان اس سفر میں جو سامان اپنے ساتھ اٹھا سکتا ہے وہ جہاد بالنفس کا ہے۔ دائماً انسان اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف سفر کرتے ہوئے جہاد کرے۔ انسان دائماً اپنے وجود کے ساتھ کشمکش میں مبتلا ہو کہ مجھے وحدت کی طرف جانا ہے، کثرت میں مجھے مبتلا نہیں رہنا۔ اور اگر انسان اس کثرت کا سفر بھی کر رہا ہے تو یہ بھی اس وحدت کی خاطر ہے، وگرنہ انسان اس عالم کثرت کا مسافر نہیں ہے، اور یہی کثرت اس کی منزل گاہ نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کا وظیفہ جہاد بالنفس کرنا ہے۔ اور ہم عرض کر چکے مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ سے جب اخلاقی نصائح کا تقاضا کیا جاتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے اخلاقی نصیحتیں کرنا بہت دشوار ہے، لہٰذا وہ افراد جو مجھ سے اخلاقی نصیحتوں کا تقاضا کرتے ہیں میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ وہ ہر روز کتاب شریف وسائل الشیعہ سے ابواب جہاد بالنفس، ان ابواب جہاد بالنفس سے ہر روز ایک حدیث کو مطالعہ کریں اور اس کو اپنے وجود میں ڈھالنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ 1 سال کے بعد وہ اپنے اندر مشاہدہ کریں گے کہ ان کے اندر اب تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ یہ آیت اللہ بہجت کا نسخہ ہے ایسے افراد کے لیے کہ جو اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس ابواب جہاد بالنفس کو مطالعہ کریں تو پہلی حدیث یہی ہے کہ جسے میں اب آپ کی خدمت میں قراءت کرنے لگا ہوں۔ لہٰذا انسان کا ہدف کیا ہے؟ اس عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف جانا ہے، اور اس کے لیے دائماً انسان نے اپنے وجود کے ساتھ جنگ کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، چونکہ یہی جنگ اور یہی جد و جہد اس سیر و سلوک کا توشہ ہے، اور سفر راہ میں استعمال ہونے والی چیز انسان کی یہی ہے۔ مثلاً آپ کہیں سفر پہ جاتے ہیں، اپنا لباس اٹھاتے ہیں، اپنی مسواک اٹھاتے ہیں، اپنی پیسٹ اٹھاتے ہیں، اپنے جوتے اٹھاتے ہیں، موزے اٹھاتے ہیں، کتابیں اٹھاتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں، جو چیزیں بھی آپ کو اس سفر میں آپ کے لیے ضروری ہیں آپ انہیں اٹھاتے ہیں تاکہ ان کی مدد سے آپ اپنا سفر اچھا طے کر سکیں۔ سیر و سلوک کا سفر بھی جو انسان نے طے کرنا ہے اس میں واحد انسان کا جو زاد راہ ہے اور جو توشہ سفر روحانی ہے انسان کے لیے وہ یہی مجاہدہ بالنفس ہے، اور یہی ریاضت بالنفس ہے جسے ہماری دینی اصطلاح میں جہاد بالنفس کہا جاتا ہے۔ لہٰذا ابواب جہاد بالنفس وسائل الشیعہ سے پہلی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، گو کہ آیت اللہ طہرانی نے اسے نقل نہیں کیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا اس نورانیہ حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ ان النبی بعث سریۃ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک جنگ پر اور ایک سریے پر بھیجا، فلما رجعوا، اور جب وہ اس جنگ سے واپس آ گئے تو ظاہری بات ہے انسان جب کسی جنگ میں جاتا ہے تو ظاہری بات ہے جنگ ہوتی ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، کسی کو تیر لگتا ہے، کسی کو تلوار لگتی ہے، کسی کو کچھ نہ کچھ زخم ضرور ہوتے ہیں۔ اب اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد، اتنے زخم کھانے کے بعد جب وہ اصحاب واپس آ رہے ہیں، فلما رجعوا قال، جب وہ واپس آئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مشاہدہ کرتے ہوئے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا مرحبا بقوم قضوا جہاد الاصغر، خوش آمدید، مرحبا مرحبا ایسی قوم کے اوپر کہ جنہوں نے جہاد اصغر کو پشت سر چھوڑ دیا ہے، یعنی جو جہاد اصغر میں کامیاب ہو کر اب یہاں میرے پاس پہنچ چکے ہیں۔ عجیب بات ہے، تعجب ہے، یا رسول اللہ کسی نے کوئی چوٹ کھائی ہے، کسی نے کوئی مشکل اٹھائی ہے، کسی نے تیر کھایا ہے، کسی نے تلوار کے زخم اٹھائے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد اصغر کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے۔
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کلام کو مکمل کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ مرحباً بقوم قضوا جہاد الاصغر وبقی علیہم جہاد الاکبر، یعنی جنہوں نے ابھی جہاد اصغر کو تمام کیا اور پیچھے چھوڑ دیا ہے، اب ان کے سامنے جہاد اکبر موجود ہے۔ اصحاب نے نہایت تعجب سے سوال کیا، فقیل یا رسول اللہ ومل جہاد الاکبر، یا رسول اللہ یہ جہاد اکبر کیا چیز ہے؟ قال جہاد نفس، یعنی انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اور اسی عالم کثرت سے عالم وحدت کی طرف کوچ کرنا، یہ جہاد بن نفس ہے۔ اور انسان دائماً اپنی زندگی میں اس جہاد بن نفس میں مبتلا رہتا ہے اور باقاعدہ اسی میں جد و جہد میں مصروف رہتا ہے۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہے کہ سیر و سلوک کے اس روحانی سفر میں مجاہدے اور ریاضت نفسانیہ جو ہے، یہ واحد توشع سفر ہے اور واحد انسان کا وہ بار ہے جسے انسان نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ یہ میں نے ایسے کیوں کہا؟ فرماتے ہیں زیرا قطع علائق مادہ بسیار صعب و دشوار است۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ میں نے یہ جو آپ کو کہا ہے کہ ریاضت زاد راہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دفع دخل مقدر کا جواب آیت اللہ تہرانی دے رہے ہیں کہ چونکہ مادی وابستگیوں کو ترک کرنا، ان سے گلو خلاصی کرنا، ان سے جان چھڑانا نہایت ہی سخت ہے اور نہایت ہی دشوار ہے۔ اچھا، جب ایسے ہے تو پھر کیا ہے؟ بنابراین اندک رشتہائے علقی عالم کثرت را پھارے نمودے و از عالم تب سفر نمایت، لہٰذا آہستہ آہستہ انسان کا یہ وظیفہ ہے کہ خود کو اس عالم کثرت کی وابستگیوں کی زنجیروں سے رہائی عطا کرے اور ان زنجیروں کو توڑ کر عالم مادہ سے سفر کرے عالم وحدت کی طرف۔ لہٰذا جب انسان اس سفر کو آغاز کرے گا تو آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے اپنی ایک گفتگو میں آپ کی خدمت میں اسی سیر و سلوک کے ابتدائی 5 ارکان بیان کیے تھے، یعنی ارکان خمسہ سلوک میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا تھا کہ اس پہلے قدم میں انسان نے کیا انجام دینا ہے۔ وہ 5 چیزیں تھی: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکری بدوام ناتمامان جہان را کنت این 5 تمام، یعنی انسان خاموشی اختیار کرے۔ عالم کثرت سے نجات حاصل کرنے کا بہترین راستہ سکوت اختیار کرنا ہے۔ انسان اپنے معدے کو خالی رکھے، لہٰذا معدے کو خالی رکھنا، بھوک دینا معدے کو، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان کا معدہ خالی ہوگا تو خداوند متعال کے الطاف انسان کے اوپر جو ہے نا وہ زیادہ آئیں گے اور انسان زیادہ اس جذبے کو اپنے اندر محفوظ رکھ سکتا ہے۔ سحر، نماز شب، نماز تہجد، صلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل، علیکم بصلاۃ اللیل، 3 مرتبہ روایات میں یہ کلمہ آیا ہے۔ لہٰذا تیسرا مرحلہ صلاۃ باللیل ہے۔ عزلت یعنی ابنائے دنیا سے دوری اختیار کرنا، وہ افراد جو انسان کو عالم وحدت سے عالم کثرت کی طرف کھینچ کے لے کر آ رہے ہیں، چاہے وہ انسان کی بیوی ہے، چاہے وہ انسان کا بچہ ہے، چاہے وہ انسان کے دوست ہیں، چاہے انسان کا معاشرہ ہے، چاہے یہ ٹی وی ہے، چاہے انٹرنیٹ ہے، چاہے موبائل ہے، جو کچھ بھی ہے عالم کثرت کا، جو انسان کو اس عالم وحدت میں باقی نہیں رہنے دیتا اور وہاں سے کھینچ کے انسان کو اس عالم کثرت میں لے کر آتا ہے، ان سے دوری اختیار کرنا۔ اور دوری اختیار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پہاڑ پر چلا جائے، انسان بیوی بچوں سے رابطہ رکھے خدا کی خاطر، اس عالم کثرت کے لیے نہیں، اس عالم کثرت میں باقی رہنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی خوشنودی کی خاطر، خدا کے قرب کے لیے، چونکہ خدا نے یہ ایک سسٹم اس زندگی میں جو وضع کیا ہے، جو تدوین کیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور دائماً انسان خود کو خداوند متعال کے محضر میں جانے اور خداوند متعال کا دائماً ذکر کرے۔ پہلا ذکر یہی توجہ ہے۔ انسان کا اگر خداوند متعال سے رابطہ برقرار ہو جائے تو یہ رابطہ کسی صورت میں انسان کا منقطع نہیں ہونا، یہی ذکر بادوام ہے، یہی عزلت کا حقیقی معنی ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان اس عالم دنیا سے اپنا قلبی رابطہ ختم کر دے گا، یعنی اس کا
اصل قلبی رابطہ خداوند متعال سے ہے، پھر خدا کی وجہ سے اس کا رابطہ بیوی سے ہے، خدا کی خوشنودی کی خاطر اس کا رابطہ بچوں سے ہے، خدا کی خوشنودی کی خاطر اس کا رابطہ معاشرے سے ہے، اور معاشرے میں موجود تمام اس کی روزمرہ کی زندگی میں جو اس کی مصروفیات ہیں اس کے وجہ سے ہے۔ پس انسان خدا سے خلق کی طرف آتا ہے، خدا سے اس عالم کثرت کی طرف آتا ہے، اور انسان کا رابطہ کسی بھی لمحے خداوند متعال سے منقطع نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کے لیے اس عالم مادہ میں موجود جو کثرتیں ہیں ان سے جان چھڑانا انسان کے لیے آسان ہے، انسان ان سے جان چھڑا سکتا ہے، لیکن یہ جو انسان کے وجود میں اس عالم کثرت کے آثار داخل ہو چکے ہیں اور انسان کے ذہن میں اس وقت عالم کثرت بھرا ہوا ہے، اس سے جان چھڑانا انسان کے لیے دشوار ہے۔ اس کثرت کو کثرت درونی کہتے ہیں۔ انسان کثرت برونی سے اپنا رابطہ ختم کر سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، لیکن کثرت درونی سے رابطہ کم کرنا بہت دشوار ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ کثرت برونی سے رابطہ منقطع کر کے عالم وحدت کی طرف جانا، اور پھر عالم وحدت سے اس کثرت کو جو ہے نا وہ تھامے رکھنا، چھوڑنا نہیں، اس وحدت کی خوشنودی کی خاطر اس عالم کثرت میں رہنا۔ بالاخرہ انسان اس دنیا میں ہے اور دنیا سے انسان جدا نہیں ہے، لیکن اس کی خوشنودی کی خاطر، اس کے فرمان کی خاطر، اس کی اطاعت کی خاطر انسان اس عالم کثرت میں رہے۔ لیکن انسان کے وجود میں یہ جو کثرتیں موجود ہیں ان سے جان چھڑانے کے لیے انسان کو ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا انسان نے 20 سال پہلے ایک فلم دیکھی، 20 سال پہلے ایک ڈرامہ دیکھا، 20 سال پہلے انسان نے کوئی بھی ایک ایسی چیز دیکھی، اب انسان جو ہے وہ خود میں خلوت میں متوجہ ہو رہا ہے تو انسان کے سامنے وہی 20 سال والی فلم جو ہے نا وہ اس کا ایک ایک ورڈ، ایک ایک کیریکٹر جو ہے وہ انسان کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ یہ جو انسان کے ذہن میں گھوم رہا ہے اس سے گلو خلاصی کرنا انسان کے لیے بہت ہی دشوار ہے۔ مرحوم آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اسی کثرت سے جو انسان کے درون میں ہے اس سے جان چھڑانے کے بارے میں سوال کیا، تو آیت اللہ قاضی نے ایک اس طرح کا ملموس سی مثال دی کہ انسان کو بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ بات اس طرح سے تھی کہ فرماتے ہیں کہ انسان کے گھر میں اگر ایک حوض ہے جس میں پانی موجود ہے، اور یہ پانی بھی گندلا ہے اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ گند جمع ہو چکا ہے، ایسا کہ جسے انسان کے لیے جو ہے وہ استخراج کرنا دشوار ہے، تو اب انسان کیا کرے؟ انسان ایسا کرے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، آہستہ 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 یہ پانی خشک ہو جائے گا۔ پانی خشک ہونے کے بعد اس پانی کے نیچے جتنی بھی اس کے اندر گندگی تھی وہ زمین پر بیٹھ جائے گی، زمین پر بیٹھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ خشک ہو جائے گی، وہاں پر اپنی ایک تہہ جما لے گی۔ جب پانی خشک ہو گیا اور وہ تمام جو اس میں گند تھا اور جو تمام آلودگیاں تھیں وہ زمین پر بیٹھ گئیں، خشک ہو چکی ہیں، تو اب ان کی ایک جلد بن چکی ہے۔ اب انسان کسی بھی چیز سے اس کو کھروچ کے اور اس کو باہر نکال سکتا ہے اور اس طرح سے اپنے اس حوضچے کو تمیز کر سکتا ہے۔ انسان نے بھی اپنے وجود سے اگر اس عالم کثرت کی جو آثار ہیں اسے اگر ختم کرنا ہے تو ایک عرصے تک انسان اس کو خالی چھوڑ دے۔ خالی چھوڑنے کے بعد جب وہ انسان کی اس باطن کے تہ میں بیٹھ جائیں تو انسان ذکر الہی کے ذریعے سے، انسان ریاضت نفس کے ذریعے سے انہیں صاف کرے اور انہیں آہستہ آہستہ کر کے باہر نکالے۔ لہٰذا انسان کے لیے بہت سخت ہے کہ ان چیزوں کو اپنے وجود سے باہر نکالنا، اور بالخصوص ایک ایسا انسان کہ جو تازہ اس عالم کثرت سے اس عالم وحدت کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ اب اس عالم وحدت کی طرف جب وہ متوجہ ہو چکا ہے اور اس سے مانوس ہو چکا ہے تو پھر جب وہ مڑ کے اس عالم کثرت کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس عالم کثرت میں باقی رہنا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باقی رہنا، ان کے ساتھ انس لگائے رکھنا یہ دشوار ہوتا ہے۔ لہٰذا بس اوقات یہیں پر آ کر جو ہے وہ باطل صوفی حضرات جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک مشہور و معروف شعر ہے، اسے میں آپ کی خدمت میں قرائت کرتا ہوں۔ آن کس کے تو را شناخت جان را چه کند، اے میرے پروردگار جس نے تجھے پہچان لیا اسے اس مادی بدن کی اور جان کی اب کیا ضرورت ہے۔ فرزند و عیال و خانمان را چه کند، اب اسے بیوی کی کیا ضرورت ہے، اب اسے بچوں کی کیا ضرورت ہے، اب اسے اس عالم کثرت کی کیا ضرورت ہے، اس نے تو تجھے شناخت کر لیا ہے۔ اور پھر اے میرے پروردگار پہلے
یہ سب چیزیں نہیں تھیں، تیری معرفت نہیں تھی، یہ سب چیزیں بھی میرے پاس نہیں تھیں۔ اب میرے پاس تیری معرفت ہو چکی ہے، میں تجھے پہچان چکا ہوں، میرے قلب میں اور میرے وجود میں تیری ایک الفت جو ہے وہ موجزن ہے، اور اس کے بعد اب مجھے اس عالم کثرت کی، اس بیوی بچوں مال و دنیا و جائیداد و پراپرٹی و ان چیزوں کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جب ضرورت نہیں ہے تو دیوانے کو نہیں ہر دو جہاں میں بخشی، تو اے خدا تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، میں اس عالم کثرت سے نکل کر عالم وحدت کی طرف آ چکا ہوں اور تیرا عاشق ہو چکا ہوں، تو نے مجھے اپنا دیوانہ بنا دیا ہے، اور اپنا دیوانہ بنانے کے بعد الدنیا و ما فیہا میرے قدموں میں ڈال دیا۔ دیوانے یہ تو دو جہان رچے کنت، اے میرے پروردگار تیرے دیوانے کو اس عالم مادہ اور اس عالم کثرت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ انسان کہ جو اس مرحلے میں صراط مستقیم اور اعتدال سے کام نہیں لیتے، یہ افراد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ میں آخری اپنی گفتگو میں تتمہ کلام میں اس نورانیہ حدیث کو آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر پیش کرتا ہوں، جسے میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، من طلبنی وجدنی، جو شخص اس عالم کثرت سے نکل کر خداوند متعال کو اس عالم وحدت میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے طلب کرتا ہے، وجدنی، جو مجھے طلب کرے گا اس عالم کثرت سے نکل کر اور مجھے پانے کی کوشش کرے گا، وجدنی، وہ مجھے پا لے گا۔ ومن وجدنی عرفنی، اور جو مجھے پا لے گا وہ مجھے پہچان لے گا۔ جس نے خدا کو پا لیا وہ خدا کو پہچان لیتا ہے۔ ومن عرفنی احبنی، اور جو مجھے پہچان لے گا، مجھے جان لے گا، پھر وہ مجھ سے محبت کرے گا، وہ میرا عاشق ہو جائے گا۔ ومن احبنی عشقنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے عشق کرے گا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ومن عشقنی عشقتہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے گا میرا عاشق ہوگا، میں بھی تو اس کا عاشق ہوں۔ یہ عشق یک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ انسان خدا کا عاشق ہے، خدا بھی اس انسان کا عاشق ہے۔ ومن عشقنی، یعنی جو مجھ اللہ سے عشق کرے گا، عشقتہ، میں اس بندے سے بھی عشق کروں گا۔ ومن عشقتہ قتلتہ، اور پھر جس بندے سے میں اللہ محبت کروں، عشق کروں، قتلتہ، میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ ومن قتلتہ فعلی دیتہ، اور جس کو میں اپنی راہ میں قتل کر دوں اس کی دیت، اس کا خسارہ میری ذات کے اوپر ہے۔ ومن علی دیتہ، اور جس کی خسارہ اور دیت میری ذات کے اوپر ہو تو اس کی دیت میں کیا دوں گا؟ میں کوئی عالم مادہ سے اور عالم کثرت سے تو اس کی دیت نہیں دوں گا، میں خود اس کے لیے دیت بن جاؤں گا اور خود اس کی ذات کے لیے میں کافی ہوں۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ سیر و سلوک کا یہ سفر، یہ مراحل جو آیت اللہ طہرانی بیان کر رہے ہیں، یہ اتنے آسان نہیں ہیں کہ جسے ہمارے بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اکثر لوگوں کو جو ہم سے رابطے میں رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ خود سے مطالعہ کرتے ہیں، خود سے تحقیق کرتے ہیں، خود سے فلسفہ پڑھتے ہیں، خود سے عرفان پڑھتے ہیں، خود سے فصوص پڑھتے ہیں، خود سے پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب سوالات ہمارے لیے بھیجتے رہتے ہیں۔ عزیزان، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اگر آپ باقاعدہ ان چیزوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو باقاعدہ استاد سے پڑھیں، چونکہ یہ چیزیں آپ کو بغیر استاد کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، عزیزان، نہیں ہیں۔ اگر انسان نے فلسفہ پڑھنا ہے تو ایسے استاد کے پاس فلسفہ پڑھے جو فلسفہ پڑھا ہو، جس کو فلسفہ آتا ہو، اس کے پاس پڑھے، کسی نیم حکیم کے پاس فلسفہ نہیں پڑھے۔ اور اگر انسان نے اسی سیر و سلوک اور عرفان نظری اور عرفان عملی کو پڑھنا ہے تو ایسے استاد کے پاس پڑھے جس نے باقاعدہ انہیں استاد کے پاس پڑھا ہو۔ میں ان کتابوں کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ اصل علم تو جو ہے وہ خود استاد ہے۔ معلم تو صرف وساطت کا کام کرتا ہے، اور اگر واسطہ فیض انسان غلط اختیار کر لے تو یقینی بات ہے انسان کی گمراہی اس میں یقینی ہے۔ ابھی ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ ہمارا اگلا موضوع جو ہے وہ صعوبت عبور از عالم برزخ و کثرات انفسیہ، یہی جو میں نے آپ کی خدمت میں آخری مرحلہ بیان کیا کہ انسان ریاضت کرتے ہوئے اس ظاہری کثرت سے تو نجات ادا کر لیتا ہے، لیکن جو انسان کے وجود میں کثرتیں موجود ہیں ان کثرتوں سے نجات حاصل کرنا بہت ہی
دشوار ہے وہ کیسے حاصل ہوگا؟ آیت اللہ تہرانی اس 25 نمبر صفحے میں یہاں سے مطلب بیان کر رہے ہیں۔ اول مطلب ہے ہم یہیں سے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ دلچسپی رکھتے ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔